یہ کافی امپورٹنٹ آیت ہے اس سینس میں کہ اللہ جل شانہ اس میں ہم پہ اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے. اس لکم سے مراد میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یہ ساری بنی اسرائیل. اللہ ہم پہ اپنا احسان ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کو تم کفر کر دے ہو نا، کیف تکفرون باللہ یا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ کون ہے؟ هو الذی خلق لکم، جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، جمیعا سب کا سب. اتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں کتنی بڑی شرف بخش رہے ہیں. ہم کسی کو کہیں کہ یہ جو کچھ کیا ہے نا، یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے. والدین اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا تمہارے لیے کر رہا ہوں. تو بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی بچے کو، کسی کو بھی کہیں کہ یار، کسی دوست کو کہیں یار میں نے جو کچھ بھی کیا نا یہ میں نے تمہاری خاطر کیا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے لیے مخلص ہوں. یہی ہوتا ہے نا مطلب. هو الذی، اللہ فرماتے ہیں وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے اس زمین میں. ثم استوى الی السماء، ثم پھر استوا قصد فرمایا. قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، ارادہ کیا آسمان کا. فسواہن، تو اس کو ٹھیک کر دیا. سبع سماوات، 7 آسمانوں میں. اللہ نے زمین بنائی اور زمین کو ہمارے لیے مقرر کیا، ہماری رہنے کی جگہ مقرر کی. اور پھر ہماری آسائش کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے اللہ نے سب کچھ اس میں بنایا. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. ہمارے لیے اللہ نے سارا کچھ بنایا. اور پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آسمان کو ٹھیک کیا. فسواہن، ٹھیک بنایا ان کو. 7 سماوات، 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ جل شانہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، علیم ہے. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے جو کچھ بنایا اس کائنات میں، وہ سارے کا سارا کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا، سارے کا سارا کچھ. یہ جسم جو ہے، اب یہاں پہ ہم 2 چیزوں کو آج ڈسکس کر رہے تھے. پہلے بات ہوئی تھی روح کی. سب سے پہلے کیا بنی؟ روح بنی. اور روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور روح کا اگر اس سے پچھلے والی آیت میں چلے جائیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو وہ جو ایک رسی کے تھرو اللہ سے لنکڈ ہے، جو اللہ سے ایک گرہ بندھی ہوئی ہے، وہ کس کی ہے؟ روح کی ہے، جسم کی ہے؟ وہ روح کی ہے. اور والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہمارا لنک بنا، وہ کس کا تھا؟ روح کا تھا یا جسم کا تھا؟ وہ جسم کا تعلق تھا. تو ایک چیزیں اب دونوں طرف بات چلے گی. ایک بات ہو رہی ہے روح کی، ایک بات ہو رہی ہے ہمارے جسم کی. تو هو الذی خلق ما فی الارض جمیعا، یہ جسم زمین سے بنا ہے، تو اللہ نے اس جسم کی ہر ضرورت اس زمین کے اندر رکھ دی. بیماریاں اگر آ رہی ہیں، اسی زمین سے اس کی شفا بھی اللہ ہمیں دیتے ہیں. بھوک ہمیں لگتی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، تو اسی زمین سے اللہ ہمیں کھانا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. جو کچھ بھی اس جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جسم کے لیے ہے. لیکن ہم تو 2 حصے ہیں نا، ہمارے تو 2 حصے نہیں ہیں. ہم تو ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک یہ جسم اور ایک روح. تو اس دنیا میں یعنی جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جسم کے لیے ہے. اللہ ہمیں ہمارے جسم کی ہر ضرورت اس سے پوری کرتے ہیں. لیکن دوسرے حصے کے لیے زمین میں کیا بنایا اللہ نے؟ دوسرا حصہ روح ہے. جو روح ہے اس کی غذا کہاں ہے؟ اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ اس کی کیا ضروریات ہیں؟
اور ایک اور چیز جو ہمیں سوال ہمارے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا اس دنیا میں، اس زمین میں، وہ کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا، میرے لیے بنایا، آپ کے لیے بنایا۔ یا اللہ، یہ سانپ بھی آپ نے میرے لیے بنایا، یہ بچھو بھی، آگ بھی، والکینو ہے، آتش فشاں ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہ سارا بھی میرے لیے؟ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، اللہ نے پھل بنائے، پھول بنائے، خوبصورت نظارے بنائے، ہمیں سمجھ آتی ہیں ہاں جی ہمارے لیے بنائے۔ اونٹ بنائے، گھوڑے بنائے، جو ہے وہ گائے، بھینس، بکریاں بنائیں، سمجھ آتی ہیں ہمارے لیے بنائی، ہماری ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں۔ یا اللہ، یہ جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں، بچھو سے ہماری کون سی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ سانپ سے کون سی پوری ہو سکتی ہے؟ آتش فشاں ہے، والکینو ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ زلزلہ آ گیا، یا اللہ وہ بھی آپ نے میرے لیے بنایا، اس سے میری کون سی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ کہ جب اللہ نے ہمیں بنایا نا، جب اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو ایک شرف بخشا، خلیفہ بنایا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں نا، ان کا کچھ سایہ، کچھ پرتو، کچھ اس کا حصہ یا اس کا کوئی ایک ایسنس جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ انسان کے اندر بھی ڈال دیا۔ اللہ رحم کرتے ہیں، اللہ رحیم ہے، انسان کو بھی رحم آتا ہے۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ان کو خوبصورتی پسند ہے، انسان کو بھی خوبصورتی پسند ہے۔ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ نے انسان کو بھی تھوڑا سا علم عطا کیا۔ تو ملٹیپل چیزیں، اللہ کی جو صفات ہے نا، ان کا کوئی نہ کوئی ظہور انسان کے اندر بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ فرمایا۔ اور اللہ نے انسان کو خود پیدا فرمایا، اس کو ٹھیک کیا، فسواہن، اس کو ٹھیک بھی کیا۔ انسان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، روح کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کو ٹھیک کیا، انسان کو بنایا پھر اس کو ٹھیک کیا۔